میں آپ حضرات کے سامنے سیرت ختم الرسل کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنا تو صرف نام لکھوانا ہے کہ ہمارا نام رسول کے مدح خانوں میں لکھ جائے اور ہماری مثال اس مصری کی بڑھیا کی ہو جائے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھری سر پر رکھ کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، اماں یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں آئی ہیں، خزانے آئے ہیں، تو اس گٹھری سے یوسف کو کیسے خریدے گی؟ تو کہنے لگی، بات خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کی ہے۔ کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا۔ تو ہم لوگ نام لکھوانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ورنہ تو میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں و بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی میرے نبی کی امت میں آنے کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کو مانگ کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کی بہت ساری خصوصیتیں بیان فرمائی، چنانچہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اے بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ تو بیٹا کہتا ہے، ابو محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی۔ یہ تمام چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنائی گئی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کرو۔ اماں نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں پڑھتے ہیں۔ اماں نے فرمایا، قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو آئیے ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں، ہم اسی قرآن سے معلوم کرتے ہیں، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو نبی کا تعارف بیان کر، اے قرآن تو نبی کی سیرت کو بتا، اے قرآن تو نبی کے چہرے کو بتا، تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کی زلفوں کو بتا، تو قرآن نے واللیل کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کے سینے کو بتا، تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کی زبان کو بتا، تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کے اخلاق کو بتا، تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کی رحمت کو بتا، تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کی معراج کو بتا، تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کے ازواج کو بتا، تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کے صحابہ کو بتا، تو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کے عاشقوں کو بتا، تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ دیا۔ اے قرآن تو نبی کے خود کے بارے میں بتا، تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔